بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا شك خوطب به سقراط، وهو أن المطلوب إما معلوم فالطلب تحصيل الحاصل، وإما مجهول فكيف الطلب؟ وأجيب بأنه معلوم من وجه ومجهول من وجه، فعاد قائلا: الوجه المعلوم معلوم والوجه المجهول مجهول. وحله أن الوجه المجهول ليس مجهولا مطلقا حتى يمتنع الطلب، فإن الوجه المعلوم وجهه. ألا ترى أن المطلوب الحقيقة المعلومة ببعض اعتباراتها هذا. ترجمہ: اور یہاں ایک شک ہے جس کا مخاطب سقراط کو بنایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مطلوب یا تو معلوم ہے تو طلب تحصیل حاصل ہے، یعنی حاصل شدہ چیز کا حاصل کرنا ہے، یا مطلوب مجہول ہے تو طلب کیسے ہوگی؟ اور جواب دیا گیا ہے کہ مطلوب من وجہ معلوم اور من وجہ مجہول ہے۔ تو معترض لوٹ کر کہنے لگا کہ وجہ معلوم معلوم ہے اور وجہ مجہول مجہول ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ وجہ مجہول مجہول مطلق نہیں ہے یہاں تک کہ ممتنع ہو جائے طلب، اس لیے کہ وجہ معلوم اسی کی ایک وجہ ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مطلوب وہ حقیقت ہوتی ہے جو معلوم ہوتی ہے بعض اعتبار سے؟ اس کو ذہن میں بٹھا لیجیے۔ وَهَا هُنَا شَكٌّ خُوطِبَ بِهِ سقراط یہ حکیم افلاطون کا استاذ اور فیثاغورس کا شاگرد ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ فیثاغورس یہ حضرت سلیمان کا شاگرد ہے، اور سقراط یہ فیثاغورس کا شاگرد ہے۔ افلاطون یہ عابد اور زاہد اور موحد آدمی تھا، بت پرستی سے نفرت تھی۔ بادشاہ نے افلاطون کو زہر دے کر مروا دیا تھا۔ ان کے شاگرد بھی جو 12,000 تھے سب دین کی خاطر قربان ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے اعتراض کرنے والا اصل سقراط کا شاگرد ہے، اور جواب دینے والا بھی ایک شاگرد ہی ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے بعض تصورات کو بدیہی اور بعض کو نظری مان کر منطق کی ضرورت کو ثابت کیا ہے۔ جیسا کہ پیچھے یہ بات آئی تھی کہ کل 11 احتمالات میں سے ایک احتمال راجح ہے، اور وہ یہ تھا کہ بعض تصورات بدیہی ہوں اور بعض نظری ہوں۔ تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ آپ نے بعض تصورات کو بدیہی اور بعض کو نظری مان کر منطق کی ضرورت کو ثابت کیا ہے، حالانکہ اب بھی منطق کی ضرورت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ جس مطلوب کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو وہ معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اگر وہ مطلوب جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے سے ہی حاصل شدہ ہے یعنی معلوم ہے، تو اب تحصیل حاصل لازم آئے گا جو باطل ہے، اور اگر وہ پہلے سے معلوم نہ ہو تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، اور مجہول مطلق کو طلب کرنا باطل ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہوا کہ ہم جس مطلوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہ تو من کل الوجوہ معلوم ہے اور نہ من کل الوجوہ مجہول ہے۔ چونکہ اعتراض کی بنیاد اسی بات پر ہے کہ آپ جس مطلوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو معلوم مانے یا مجہول مانے، تو جواب اس کا مصنف نے دیا ہے کہ جس مطلوب کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ نہ تو من کل الوجوہ معلوم ہے اور نہ ہی مجہول ہے، بلکہ وہ من وجہ معلوم اور من وجہ مجہول ہے۔ فعاد قائلا سے پھر ایک دوسرا اعتراض ہے۔ یہ معترض جو ہے اس جواب پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جس مطلوب کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ من وجہ معلوم اور من وجہ مجہول ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ من وجہ معلوم کو حاصل کریں گے یا من وجہ مجہول کو حاصل کریں گے؟ اگر من وجہ معلوم کو حاصل کرتے ہیں تو تحصیل حاصل کی خرابی لازم آئے گی،
اور اگر من وجہ مجہول کو حاصل کرتے ہیں تو وہی مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی۔ تو پھر مصنف نے اس کا جواب دیا کہ ہم من وجہ مجہول کو حاصل کریں گے، لیکن اس کے حصول میں مجہول مطلق کی طلب لازم نہیں آئے گی، اس لیے کہ مجہول مطلق کہتے ہیں اس چیز کو جو ہر اعتبار سے مجہول ہو۔ حالانکہ یہاں پر یہ ہر اعتبار سے مجہول نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک شق وجہ معلوم بھی ہے، تو یہ مجہول مطلق نہیں رہا۔ لہٰذا وجہ مجہول کو ہم حاصل کریں گے، اور وجہ مجہول کو حاصل کرنے میں مجہول مطلق کی طلب بھی لازم نہیں آئے گی۔ پھر اعلیٰ طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس جواب کی تائید پیش کی ہے کہ اصول یہ ہے کہ مطلوب کا بعض اعتبار سے معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر مطلوب بعض اعتبار سے معلوم نہ ہو تو پھر اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس اصول سے بھی ہماری تائید ہوتی ہے۔ مثلا کسی کو آپ تلاش کرنا چاہیں اور اس کا نام آپ کو معلوم ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے، تو آسانی سے آدمی اس کو تلاش کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کا نام بھی نہ جانتا ہو اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ رہتا کہاں ہے، اس کی شکل و صورت سے بھی واقف نہ ہو، تو پھر تلاش کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس مطلوب کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا بعض اعتبار سے معلوم ہونا ضروری ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ تَرْتِيبٍ مُفِيدًا وَلَا تَبْعِيًّا وَمِن ثَمَّ تَرَى الْآرَاءَ مُتَنَاقِضَةً فَلَا بُدَّ مِن قَانُونٍ عَاصِمٍ عَنِ الْخَطَإِ فِيهِ وَهُوَ الْمَنْطِقُ، اور نہیں ہے ہر ترتیب مفید اور نہ طبعی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے آراء کو ایک دوسرے کے مخالف، تو ضروری ہے ایسے قانون کا ہونا جو بچانے والا ہو ترتیب میں غلطی کرنے سے۔ وَهُوَ الْمَنْطِقُ، اور یہی منطق ہے۔ اس عبارت میں یعنی وَلَيْسَ كُلُّ تَرْتِيبٍ مُفِيدًا سے مصنف نے جو عبارت پیش کی ہے، اس عبارت میں بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ منطق کی ضرورت اب بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بدیہی کو نظری سے حاصل کریں گے، جیسے کہ یہ اصول بھی ہے کہ بدیہی سے نظری کو حاصل کرتے ہیں، لیکن اس تحصیل مطلوب کے لیے فطرت سلیم اور طبیعت انسانی کافی ہے۔ یعنی یہ بات تو مسلم ہے کہ بدیہی کے ذریعے سے نظری کو حاصل کریں گے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں فطرت سلیمہ اور طبیعت انسانی کافی ہو جانی چاہیے۔ فطرت سلیم اگر ہوگی تو اس میں غلطی کا امکان ہی نہیں ہے، جب غلطی کا امکان نہیں تو منطق کی ضرورت ثابت ہی نہیں ہوتی، چونکہ منطق کی ضرورت تو اسی وقت ثابت ہوگی جب ہم بدیہی سے نظری کو حاصل کریں، اس نظری کو حاصل کرنے میں غلطی کا امکان ہو یا ترتیب دینے میں غلطی کا امکان ہو۔ جب فطرت سلیم موجود ہے تو غلطی واقع نہیں ہوگی، لہذا جب غلطی واقع نہیں ہوگی تو پھر منطق کی ضرورت بھی ثابت نہیں ہوتی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں اس کا جواب دیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ بعض تراکیب کے اندر تو یہ ممکن ہے کہ فطرت سلیمہ کو کام میں لاتے ہوئے اس کے اندر غلطی واقع نہ ہو، لیکن ہر ترتیب چونکہ مفید نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی ہر فطرت سلیم بالکل صحیح راستہ پا سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عقلاء کے درمیان کبھی اختلاف ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ عقلاء کی رائے میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اب کون سی رائے ان میں صحیح ہے، کون سی رائے ان میں فاسد اور خراب ہے، اس کو جانچنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے، اور اسی قانون کا نام علم منطق ہے۔ لہٰذا علم منطق کی ضرورت ہر اعتبار سے ثابت ہوتی ہے۔ وموضوعه المعقولات من حيث الإيصال إلى التصور أو التصديق، اور اس کا موضوع معقولات ہے، یعنی علم منطق کا موضوع معقولات ہے، تصور اور تصدیق تک پہنچانے کی حیثیت سے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے منطق کی تعریف اور غرض کو بیان کیا ہے، اب یہاں سے مصنف منطق کا موضوع بیان فرما رہے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں، بار بار آپ نے پڑھی ہوگی یہ بات کہ ہر فن کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے اس فن میں بحث کی جائے۔ یہ عوارض ذاتیہ کیا چیز ہے؟ تو عوارض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عوارض ذاتیہ ہوتے ہیں، ایک عوارض غریبہ ہوتے ہیں۔
عوارض ذاتیہ ان عوارض کو کہتے ہیں جو بالذات لاحق ہو یا جز کے واسطے سے یا امر خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہو۔ عوارض ذاتیہ ان عوارض کو کہتے ہیں جو شے کو یا تو بالذات لاحق ہو، جیسے تعجب انسان کو عارض ہوتا ہے، یا جز کے واسطے سے عارض ہو، جیسے حرکت انسان کو یہ حیوان کے واسطے سے عارض ہوتی ہے، اور حیوان انسان کا ایک جز ہے، اور حیوان انسان کا جز اس اعتبار سے ہے کہ انسان کی حقیقت جو ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ یا شے کو وہ عارض امر خارج مساوی کے واسطے سے عارض، امر خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہو، جیسے ضحک انسان کو متعجب کے واسطے سے لاحق ہوتا ہے اور متعجب انسان کے مساوی ہے۔ تو عوارض ذاتیہ کی تعریف ہوئی جو شے کو یا تو بالذات لاحق ہو یا جز کے واسطے سے یا امر خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہو۔ بالذات لاحق ہونے کی مثال تعجب، جیسے انسان کو عارض ہوتا ہے، اور جز کے واسطے سے لاحق ہونے کی مثال حرکت انسان کو حیوان کے واسطے سے عارض ہوتی ہے۔ امر خارج مساوی کے واسطے سے لاحق ہونے کی مثال ضحک انسان کو متعجب کے واسطے سے لاحق ہوتا ہے اور متعجب انسان کے مساوی ہے۔ عوارض غریبہ کس کو کہیں گے؟ تو عوارض غریبہ وہ عوارض ہوتے ہیں جو معروض کو پیش آتے ہیں امر خارج عام کے واسطے سے یا خاص کے واسطے سے یا متباین کے واسطے سے۔ امر خارج عام کے واسطے سے پیش آئے، جیسے حرکت یہ ابیض کو پیش آئے جسم کے واسطے سے، اور جسم جو ہے یہ ابیض سے عام ہے۔ یا امر خارج خاص کے واسطے سے، جیسے ضحک جو حیوان کو پیش آئے انسان کے واسطے سے اور انسان حیوان سے خاص ہے۔ یا متباین کے واسطے سے پیش آئے، جیسے حرارت جو پانی کو آگ کے واسطے سے پیش آتی ہے اور پانی اور آگ میں تباین ہے۔ اس کی یہ بات آپ نے سمجھ لی تو اب سمجھے منطق کا موضوع کیا ہے۔ فرمایا مصنف نے کہ منطق کا موضوع معقولات ہے، یعنی معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، اس حیثیت سے کہ وہ مجہول تک پہنچانے والے ہیں۔ معقول وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن میں ہوں۔ معقول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معقول اولی۔ معقول اولی کا مطلب یہ ہے کہ جو خارج میں موجود ہو، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ کی ذات، اور معقول ثانوی۔ معقول ثانوی اس کو کہتے ہیں جو خارج میں موجود نہ ہو، جیسے شریک باری۔ منطق کا جو موضوع ہے وہ مطلقاً معقولات ہیں، خواہ اولی ہوں